حضرت کو گورنر بنا کر کے بھیجا حضرت سعد کو۔ آپ یہ کہ لوگوں کے مسائل بھی حل فرماتے، ملک بھی چلاتے کوفہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ مسجد کی امامت بھی آپ کرتے۔ تو ہوا کیا، حضرت عمر نے پھر ان کی خبرگیری حضرت عمر فرماتے تھے، بندہ بھیجا جاؤ پتہ کرو کہ سعد کے فیصلے کس طرح ہے، سعد کے معاملات کس طرح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد نماز کس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو کوفہ میں اس مسجد سے اس مسجد سے اس مسجد سے جہاں جہاں معلوم کرتے رہے، لوگ بتاتے کہ سعد کا کیا کہنا، سعد وہ نماز پڑھاتے جو پیارے محمد نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں بخاری قرآن پاک کی جو بات سب سے حدیث صحیح کتاب ہے بخاری شریف، اسی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن ایک بوڑھا جو کہ اللہ کو بھلا کریے کہ دیندار بھی اتنا نہیں تھا، اس بوڑھے نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہ فیصلوں میں انصاف کرتا ہے، نہ مال صحیح تقسیم کرتا ہے، نہ صحیح نماز پڑھاتا ہے۔ ایک آدمی نے پورے کوفے کے اندر، حضرت عمر نے پھر دوسرا وفد بھیجا، جاؤ پوری تحقیق کرو۔ تحقیق کے بعد جس بھی مسجد میں جاتے تھے قرب و جوار میں، کہ آپ کا اپنے گورنر کے بارے میں، اپنے وزیر کے بارے میں، اپنے امام صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ کس طرح نماز پڑھاتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمیں وہی نماز پڑھاتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے دیکھا، وہی نماز ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک بوڑھے نے شکایت کر دی، وہی بوڑھا ہی تھا، اس نے شکایت کر دی۔ اب ذرا تلکنگ والے سن لیں، جب حضرت عمر نے بلایا حضرت سعد کو، فرمایا کہ یا سعدو قد شکاک الناس، لوگوں نے تیری شکایت کی ہے تو صحیح نماز نہیں پڑھاتا، لیکن لوگوں نے نہیں بلکہ ایک آدمی نے شکایت کی ہے۔ ذرا الفاظ سن لینا، بخاری میں بھی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، فرماتا ہے کہ واللہ لا آلو مقتدیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو نماز میں نے محمد کے پیچھے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ باقی کوئی ناراض ہو جائے، ارقد فی الاولیین، ارقد فی الاولیین واعزف فی الاخریین، پہلی 2 رکعتوں کو طویل کرتا ہوں، عشاء کی بھی پہلی 2 رکعتوں کو، فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی، واعزف فی الاخریین، آخری 2 رکعتوں میں مختصر قرات کرتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے۔ باقی یہ کہ جن لوگوں نے میری شکایت کی ہے کہ وہ کون ہے، فرمایا کسی نے شکایت نہیں کی ہے، صرف ایک بڈھے نے آپ کی شکایت کی ہے۔ فرمایا اللہم اطل عمرہ، اللہم اطل عمرہ ولا تمتہ وعرضہ للفتن، اے اللہ اس بڈھے کو موت نہیں دینا، اس کو طویل عمر دے دینا اور اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دینا، بیماریوں کا، آزمائشوں کا نشانہ بنا دینا۔ میں اپنی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں محمد والی نماز پڑھ رہا ہوں، وہی قرات کر رہا ہوں، اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بندہ دیدہ دانستہ ناجائز طور پر میری شکایت کر رہا ہے۔ اللہم عرضہ للفتن، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو طویل کر دینا اور اے اللہ اس کو موت نہیں دے دینا، وعرضہ للفتن، فتنوں کا نشانہ اس کو بتانے دینا۔ اب آگے سن لو، آگے راوی کہتا ہے کہ جب اس بڈھے کو اس نے بد دعا دی، ہم نے دیکھا کہ 100 سال تک اس کی عمر ہو گئی، عمر زیادہ مر بھی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بدکاری کا بہت بڑا عاشق تھا، بہت بڑا خوگر تھا۔ آپ سمجھ گئے بدکاری کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں سے اگر یہ کہ خواتین گزرتی تو ان کو چھیڑتا، کہیں پر بیرش گزر کے تو ان کو چھیڑتا، پھر لوگ کس کس کر کے اس کی پٹائی کرتے، پھر رونا شروع کرتا، کہتا لوگوں مجھے نبی کی شاگرد